اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے اس جگہ کو جو ہے مقرر کر دیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عبادت خانہ بنانا ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ یعنی اس وقت تو کوئی بھی کچھ نہیں تھا، اللہ نے پوری کائنات بنانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو جیسے کہا کن فیکون تو یہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے امر سے، اپنے حکم سے اس کو مقرر کر دیا۔ اب جو امر ہوتا ہے نا، اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جیسے روح ہے نا، روح امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی کوئی میٹیریلسٹک کوئی اپیرنس نہیں ہے۔ ایسے ہی کعبۃ اللہ اس جگہ پر ہے، اور یہاں اللہ نے اپنے امر سے، اب اس سے آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ اس جگہ کے اوپر کیا برکت ہوگی، نہیں؟ جو اللہ کے حکم سے یہ جگہ مقرر کر دی گئی ہے نا۔ اس کی روحانی کیفیات کو تو پھر بیان کرنا ابھی اس وقت میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مقرر کر دیا اور پھر کائنات بنانے کا فیصلہ کیا، تو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 ایئرز پہلے حکم دیا کہ میری اس جگہ پر جو ہے مکان تعمیر کرو عبادت کا، یعنی اس جگہ کو جو ہے آپ جو ہے وہ اس کے پوائنٹس کو بنا دو، یعنی کہ اس کو جگہ کو نامینیٹ کر دیا اور اس جگہ کو جو ہے انہوں نے کر دیا۔ اب فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھر لا کر وہاں پر جمع کر دیے، جس میں جو ہے مختلف پہاڑ ہیں، طور سینا بھی اس میں شامل ہے، جبل جودی ہے، جرا ہے، اور اس طرح سے پہاڑ ہیں مختلف۔ تو یہ 5 پتھروں کو اکٹھا کیا، اور انہی 5 پتھروں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بعد میں یہاں پر بنیاد رکھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اب آدم علیہ السلام کو وحشت ہوئی، جب اما حوا بھی مل گئی ہے نا عرفات کے اندر، تو پہلے جب جنت میں تھے تو فرشتے جو ہیں وہ تسبیح تحلیل کیا کرتے تھے، ان کی آواز ان کو آتی تھی، ایک ماحول تھا عبادت والا، کیفیت تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ اب یہاں پر تو کوئی ایسی مطلب ہے وہ ذکر اذکار کی عبادتوں والی کیفیات، کوئی آوازیں نہیں آتی۔ تو اللہ نے پھر ان کو یہ بتایا، اور جبریل علیہ السلام نے آ کے یہ جگہ دکھا دی کہ یہ جگہ ہے جہاں پر آپ جو ہے اللہ کا گھر یہ بنا لیں، اور آدم علیہ السلام نے وہاں کچھ حصہ جو بھی تعمیر کرنا ہوگا جس شکل کا تو وہ بنایا۔ اور یہ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو انہوں نے چند فٹ کی جیسے ہوتی ہے نا دیواریں بنائی وہاں اسی جگہ پر، اور یہاں پر پھر بیت المعمور جو ہے وہ پہلے آسمانوں سے نازل کیا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کہ جب وصال ہو گیا، یعنی کہ یہاں پر بیت المعمور نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے وصال پر وہ کہتے ہیں طوفان نوح کے وقت یہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ اس میں اختلافی ہے، یہ ہو سکتا ہے مے بی مے ناٹ بی والی بات ہے، لیکن کیونکہ یہ پیچھے والی باتیں چلی آ رہی ہیں، کسی نے اس کی تردید بھی نہیں کی تھی، اور یہ کیونکہ تاریخی باتیں ہیں، ہم خام خواہ کے لیے کہیں جی نہیں اگر ہو تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، تو نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں ایسی باتوں کے اوپر، تو یہی اس کا اصول ہے۔ پھر اسی طرح حضرت شیش علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی ایک تعمیر کی اس کے اوپر، اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا ہوگا۔ اور پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا تھا، ان کی کنسٹرکشن تو بالکل ہی ڈیٹیل کے ساتھ قطعی ہے، اور ہمیں مورخین نے یہ بات پھر بتائی کہ وہ جو بنائی تو وہ 9 گز اونچی، 30 گز لمبی، 23 گز چوڑی، یہ مسقف نہ تھی، یعنی کہ بالکل جو ہے نا اسکوائر شیپ نہیں تھی اس کے، بلکہ تھوڑا حتیم والی سائڈ کو کور کیا ہوا تھا، تو وہ ایک اس کے شیپ بن گئی تھی۔ اور اس کے اندر ایک کنواں سا تھا جس میں لوگ جو ہے نا بعد میں
کوئی ہدیہ وغیرہ جو دینا چاہتے تھے وہ ڈال دیا کرتے تھے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام والی جو ہے اس کو بھی مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی سائز کتنا تھا. پھر جو کنسٹرکشن دوبارہ ہوئی وہ عمالقہ ان کے ٹائم پہ، اور جرہم، یہ چھٹی مرتبہ. یہ عرب کے دو قبیلے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. پھر قصا کی تعمیر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں دادا ہے، یعنی کہ اوپر جائیں نا آپ کے فادر کے فادر کے فادر، تو 5th لیول پہ جو ہے وہ قصی تھے، ان کی تعمیر بھی انہوں نے بھی بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. اور 8th ہے قریش کی تعمیر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی کے زمانے میں تھے، تقریباً 25 سال کی ان کی عمر تھی، اور اس وقت جو ہے اس کی تعمیر کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کندھوں کے اوپر پتھر رکھ کر لائے اور اس کے اندر تعمیر کی گئی. پھر اس کے بعد حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ قریش میں آپس میں جھگڑا ہونے لگا، تلواریں نکل آئیں، کیونکہ یہ عزت والی بات تھی. یاد رکھیں کہ یہ جو ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے پتھر ہیں. تو پھر قریش نے بہرحال کچھ فیصلے کیے کہ جو صبح جو سب سے پہلے آئے گا اس سے ہم ڈیسائیڈ کروائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس دن تشریف لائے، تو آپ نے پھر اس کا فیصلہ ان کے درمیان کیا. آپ نے اپنی چادر مبارک کو پھیلا دیا، اور جو قبیلے تھے جن کے سارے لوگ تھے ان کے سرداروں کو کہا کہ اس کو پکڑ لیں. انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے وہ اس کو لے آئے اس مقام پہ جہاں اس کو لگانا تھا. تو آپ نے ان تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ تم اب مجھے وکیل مقرر کرو کہ میں اس پتھر کو اٹھا کے اس کی جگہ پر رکھ دوں. تو ان سب راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم نے برکت پا لی، ہمارا کنٹریبیوشن ہو گئی، اب آپ اس پتھر کو اٹھا کے اس جگہ پہ رکھ دیں. تو لہٰذا انہوں نے اس کو کیا اور ان سے بہت بڑی لڑائی سے بچت ہو گئی. اس کنسٹرکشن کے دوران یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ قریش نے یہ بات کا آپس میں کانٹریکٹ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ اس میں ڈاؤٹ فل پیسہ جو ہے نا، جو اس وقت حلال حرام سمجھا جاتا تھا، تو اس حساب سے اس میں کوئی بھی ایسا پیسہ نہیں ڈالیں گے جس پہ ڈاؤٹ کیا جا سکے کہ یہ پیسہ جو ہے انفیئر انکم ہے. تو اب وہ جب انہوں نے سارا سپینڈنگ کر لی تو ان کے پاس پیسے کم ہو گئے. تو لہٰذا انہوں نے پھر کیا کیا کہ حتیم والا جو حصہ تھا اس کو کنسٹرکشن نہیں کی، بلکہ پھر جو ہے اس کو باہر رہنے دیا اور باقی اسکوائر شیپ میں بیت اللہ کو جو ہے مکمل کر دیا. اور اس سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ لگایا تھا وہ گراؤنڈ لیول پر تھا. اب جو ہے ان لوگوں نے اس کو گراؤنڈ لیول سے اٹھا کر اونچا لگا دیا، کئی فیٹ اونچا، جیسے آج کل لگا ہوا ہے، جس میں ان کو تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ بھئی اب ہم جو ہے اونچا ہوگا تو ہماری مرضی سے لوگ جائیں گے جی، اور جو ہے سیڑھی کی ضرورت ہوگی تو سیڑھی لائیں گے تو اندر کوئی جا سکے گا نا، ایسے تو یکدم اندر کوئی نہیں جا سکتا. اور اس میں دروازہ بھی لگا دیا، اور تو پہلے دروازہ بھی نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبہ شریف کو دوبارہ سے بنایا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے انداز سے اس کو بنایا جائے، یعنی کہ گراؤنڈ فلور پہ جو ڈور ہے نا اسی طرح ہو اس کی انٹرنس. اب 9th کنسٹرکشن جو ہے وہ 64 ہجری میں یزید کی فوج نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پہ مکہ میں چڑھائی کی تو انہوں نے جو منجنیق سے آگ برسائی، یعنی انہوں نے اس طرح سے جو ہے گن فائر ٹائپ کا جو ہے وہ پھینکا اس کے اوپر، جس سے کعبے کا پردہ بھی جل گیا اور کعبہ کی دیوار کو بھی نقصان پہنچا، اور بعد میں یزید جو ہے وہ مر گیا اور فوجیں وہاں سے واپس چلی گئیں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کو جو ہے کیونکہ اس طرح سے انہوں نے توڑا تھا کہ وہ کافی ڈسٹرکشن ہو گئی تھی، تو انہوں نے پھر اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا، از سر نو اس کی تعمیر کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی
اس کے مطابق حتیم کے حصے کو اندر داخل کیا جی، اور دروازہ زمین کے قریب کر دیا، اور اس کے اپوزٹ ایک اور دروازہ بھی بنا دیا تاکہ لوگ ایک طرف سے داخل ہوں اور دوسری طرف سے نکل جائیں، رش نہ پڑے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر صاحب نے خوشی کا دن منایا، بڑی دعوت کی، 100 اونٹ ذبح کیے اور لوگوں کو کھلائے پلائے۔ اب اس حادثے میں جو یہ آگ لگی، اس میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو دمبا آیا تھا، مینڈھا آیا تھا، اس کے سینگ پڑے ہوئے تھے، ہارنز، تو وہ بھی جل گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب 10ویں مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہو گیا تو عبد الملک بن مروان کے زمانہ حکومت میں حجاج بن یوسف نے بادشاہ کو بہکایا کہ ابن زبیر نے کعبہ کے اندر چینجز کر دی ہیں، یہ اپنے حال پہ نہیں رہا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو دوبارہ اسی طرح بنا دوں جیسے پہلے تھا۔ تو عبد الملک نے اجازت دے دی اور حجاج نے پھر اس کو دوبارہ اسی طرح ایک دروازہ اونچا بنا دیا، اور اس کے سامنے کا جو دروازہ حضرت عبداللہ بن زبیر صاحب نے رکھا تھا اس کو بند کر دیا، اور اسی طریقے سے جو حتیم کا حصہ اس کو باہر نکال دیا، اور پھر اس میں مٹی بھروا کر جو کعبہ کا دروازے کے اندر والا حصہ تھا اس کو بھی بھر دیا، اور گراؤنڈ فلور جو ہے پورا اونچا کر دیا اس نے۔ اب محدثین نے روایت کیا ہے کہ ہارون رشید وغیرہ بعض سلاطین نے ارادہ کیا کہ کعبہ شریف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کے مطابق کر دیا جائے، تو مگر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اگر اس طرح کریں گے دوسرا بادشاہ آئے گا پھر چینج کرے گا، پھر اور آئے گا اور چینج کرے گا، تو یہ بادشاہوں کا ایک جو ہے کھیل بن جائے گا، تو لہٰذا اب آپ اس کو تبدیل نہ کریں۔ 1021 ہجری میں سلطان احمد ترکی نے اس کی چھت جو ہے اس کو تبدیل کروایا، دیواروں میں جہاں جہاں ویکنس آ گئی تھی اس کی مرمت کرائی، میزاب رحمت کو درست کیا۔ اب یاد رہے یہاں تعمیر نہیں ہے، اب اس کی جو ہے ریپیئر اینڈ مینٹیننس شروع ہو گئی ہے۔ پھر 1039 ہجری میں سلطان مراد کے زمانے میں جب بہت زیادہ جو ہے وہاں پر فلڈنگ ہوئی تھی اور بیت اللہ کی دیواریں جو ہے وہ بہہ گئیں، تو اس کی بھی تعمیر کرائی گئی، اس کو بھی دوبارہ سے جو ہے ریپیئر کہیں گے، فل تعمیر نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال وہ اتنا ڈیمیج تھا کہ بعض لوگ اس کو بھی فل تعمیر بھی کہہ دیتے ہیں کہ پوری فل کنسٹرکشن ہو گئی۔ اور یہ جو ہے آل سعود، سلطان ابن سعود، تو ان کی جو ہے کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی 1367 ہجری میں۔ سلطان ابن سعود نے اس کے دروازے کے کواڑوں اور چوکھٹ کو تجدید کیا، یعنی کہ اس کے جو ہے نا دروازے اور جو ہے نا ان چیزوں کو ریپیئر کیا، تو انہوں نے بھی مستقل ریپیئر کی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک حجر اسود اور مقام ابراہیم اٹھا نہیں لیے جائیں گے۔